वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने जो है एसेंशली ये देखा था कि एक लेटेस मॉडल के अंदर जो कि ग्राफीन जिसका पर्टिकुलर एग्जांपल थी इलेक्ट्रॉन प्रोपगेटिंग ऑन अ हनीकॉम्ब लैटिस, वो हमने देखा था कि वो जो लो एनर्जी एक्साइटेशंस हैं सिस्टम के अंदर और जो क्वाजी पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर वो बिहेव करते हैं एज massless Dirac fermions. So that was an example of a Dirac material, and there are many others in condensed matter systems. अब हम जिस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं इसी से रिलेटेड भी है, वो है हम डिस्कस करने लगे हैं टोपोलॉजिकल फेजेस ऑफ मैटर, और a particular class of those topological phases of matter are what are known as topological insulators. So topological phases of matter اور اس میں ہم پرٹیکولر کلاس جو ہے آف مٹیریلس جو کہ ٹوپولوجیکل انسولیٹرز کہلاتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کو میں ریڈ کر لیتا ہوں. اب دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک دیز ڈیز، ٹاپک آف گریٹ ڈیل آف کرنٹ انٹرسٹ، اور بڑا انٹرسٹنگ اینڈ فیسینیٹنگ ٹاپک ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں آج کے لیکچر میں کروں گا، بیسکلی گیو یو این اوور ویو. آپ سمجھ لیں کہ جو اگلے ہم نے چند لیکچرز میں کور کرنا جو مٹیریل، اس کا ایک براڈر پکچر جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے پتہ چل جائے کہ ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. تو تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ہمارے سامنے مختلف لیکچرز میں آتی چلی جائیں گی. ابھی ہمارے سامنے ایک براڈر پکچر آئے گی آج کے لیکچر میں. اس میں سے جو کئی چیزیں ہو سکتا ہے کہ انٹائرلی کلیئر نہ ہوں، اور وہ مگر آگے جب ہم ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکس کریں گے اگلے لیکچرز میں، تو امید ہے کہ وہ سارے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے. مگر میری نظر میں ایک براڈ اوور ویو جو ہے وہ ہمیشہ یوزفل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ سیدھے جو ہے آپ ایک چیز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں. ایک براڈر پکچر دینا جو ہے وہ زیادہ یوزفل ہو جاتا ہے. تو اسی موٹیویشن کے تحت میں آج آپ کو ایک براڈر پکچر دینے کی کوشش کروں گا. اچھا، اس میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برانچز آف میتھمیٹکس ہیں، جس سے جیومیٹری ہے، اور دوسرا جو آج ہم کافی حد تک جس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹوپولوجی. جیومیٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گریکس کے زمانے سے یہ انوینٹ ہوئی ہے. اسینشلی دی ورڈ جیومیٹری کا مطلب ہے میجرمنٹ آف ارتھ. تو یہ برانچ جو ڈیولپ ہوئی یہ ڈسٹنس کی میجرمنٹس کے حوالے سے، مختلف جگہیں جو ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ان کی میجرمنٹ کے حوالے سے یہ پوری فیلڈ آف جیومیٹری ڈیولپ ہوئی. اور جیومیٹری میں جو بیسک چیز ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ لینتھ اسکیل کو چینج کر کے اور روٹیشنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی کوانٹٹیز چینج نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر ہم نے ایک ٹرائنگل لیا ہے اور ہم اس کی یہ لینتھس جو ہیں چینج کرتے ہیں، لیٹس جسٹ call this x, this is y, this is z length, اور ان لینتھس کو ہم کئی گنا کر لیتے ہیں، مطلب سمجھ لیں 3 گنا بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ جو اسٹرکچر ہے، جو بیسک جیومیٹری آف دا ٹرائنگل ہے وہ چینج نہیں ہوتی. اس پورے ٹرائنگل کو روٹیٹ کر دیں تب بھی تبدیل نہیں ہوگی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لینتھ اسکیل کو چینج کرنے سے یا روٹیٹ کرنے سے یہ ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو کہ مثال کے طور پہ ٹرائنگل ہے، جو تبدیل نہیں ہوتا یا انویریئنٹ رہتا ہے. اس کی نسبت جب ہم ٹوپولوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اسموتھ ٹرانسفارمیشن کریں تو اس کے تحت کون سی پراپرٹی سسٹم کی تبدیل نہیں ہوتی. اب جو کوانٹٹی تبدیل نہیں ہوتی ان کو ہم عام طور پہ انویریئنٹس کہتے ہیں. انویریئنٹس اس کو ذرا اچھی طرح لکھ دیتا ہوں دوبارہ سے. انویریئنٹس انویریئنٹس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز
जो वेरी नहीं होती, तब्दील नहीं होती अंडर सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन और सम काइंड ऑफ एन ऑपरेशन। तो ज्योमेट्री में एक ख़ास किस्म के ऑपरेशन हम देख रहे होते हैं जिसमें लेंथ को चेंज कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, और टोपोलॉजी में हम जो है स्मूथ डेफॉर्मेशंस को देखते हैं जिसमें हम चीज़ों को खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मगर ब्रेक नहीं कर सकते या पंक्चर नहीं कर सकते। तो उन केस में जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती सिस्टम की, उनको हम टोपोलॉजिकली इनवेरिएंट कहते हैं। और आजकल के ज़माने में हमने ये देखा है कि फ़िज़िकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए जिस तरह ज्योमेट्री की इम्पोर्टेंस है, इसी तरह टोपोलॉजी की बड़ी इम्पोर्टेंस है। और जो चीज़ सामने आई है पिछले कुछ सालों में वो ये है कि ख़ास तौर पे कंडेंस मैटर फिज़िक्स की सेटिंग के हवाले से मैं बात करूं तो बहुत सारे फ़िज़िकल ऑब्जर्वेबल्स हैं जो कि टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स के टर्म्स में उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो फिज़िकल ऑब्जर्वेबल्स हमें ये नज़र आया है, कई फ़िज़िकल ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनकी कई एग्जांपल्स हम आगे चल के देखेंगे। ख़ास तौर पे आप समझ लें कि कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल है, हम फाइंड करेंगे कुछ ऐसे क्लास ऑफ मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी या इक्विवेलेंटली बात करूं कंडक्टिविटी की, तो वो एक्सप्रेस की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स। फिज़िकल ऑब्जर्वेबल्स इन टर्म्स ऑफ टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स। फ़िज़िक्स की बात की जाए ना, तो जब हम ये कहते हैं कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो स्मूथ डेफॉर्मेशन से तब्दील नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि एसेंशली कि हम हैमिल्टोनियन में कोई तब्दीली ला रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो ऑब्जर्वेबल में तब्दीली नहीं आ रही। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो देखने में उस वक्त आता है कि जब ऑब्जर्वेबल जो है टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, और इसकी एग्जांपल्स हम आगे चल के देखेंगे। तो बेसिक जो इसका मतलब है काफ़ी हद तक ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो यूनिवर्सल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप हैमिल्टोनियन में स्मूथ चेंज भी करें, उसको परटर्ब भी कर दें, उसमें कुछ टर्म्स ऐसी ऐड कर दें जो कि इनवेरिएंट्स को तब्दील ना करे, तो वो आपकी जो फिज़िक्स है वो यूनिवर्सल रहती है। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स जो एक दूसरे से थोड़े फ़र्क भी नज़र आते हैं मगर उनमें भी वही फीचर्स ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि टोपोलॉजी जो है, जैसे कि इधर हम इसको मेंशन कर रहे हैं कि फिज़िक्स हैज़ बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम आइडियाज़ दैट वर इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड इन मैथमेटिक्स। तो आइडियाज़ जो हैं कई दफ़ा मैथमेटिक्स में डेवलप हो रहे हैं, बहुत दफ़ा ये देखने में आया है। और उस वक्त, और ये मज़े की बात भी है कि उस वक्त जब ये आइडियाज़ डेवलप होते हैं तो बहुत दफ़ा लोग सोचते हैं कि इसकी तो कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है, ये तो एक मैथमेटिशियन की ख़यालाती दुनिया की ख़यालाती बातें हैं। लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ बहुत जगह जो है लोग उन्हीं आइडियाज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं, ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स में, और उनकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस बनती चली जाती है। तो टोपोलॉजी भी उस किस्म के एक फ़ील्ड है जिसका कुछ अर्से पहले ख्याल यही था कि इसकी कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस फ़िज़िक्स में नहीं है, मगर अब देखने में आ रहा है कि बेइंतहा प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। तो टोपोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ शेप्स। जैसे मैंने कहा कि कोई शेप आप लेते हैं, उसको डेफॉर्म करते हैं, स्मूथ डेफॉर्मेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि कोई ऐसे रबर से बनाया गया, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो तब्दील नहीं हो रही, और अगर उसको एक शेप से दूसरी शेप में ले जाते हैं बग़ैर उसको काटे, बग़ैर उसको तोड़े, बग़ैर उसमें सुराख किए, तो हम ये कहते हैं कि ये दो डिफरेंट शेप्स जो हैं ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। यानी जहाँ तक टोपोलॉजी का ताल्लुक़ है इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टीज़ दैट डू नॉट चेंज अंडर कंटिन्यूस डेफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, तो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग आप समझ सकते हैं एज कंटिन्यूस डेफॉर्मेशन, आर टोपोलॉजिकल इन नेचर। तो हम कहते हैं ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, टोपोलॉजिकल आइडियाज़ हैव बिकम इम्पॉर्टेंट इन सेवरल एरियाज ऑफ फिज़िक्स। अच्छा, टोपोलॉजिकली डिफरेंट मीन्स
اس کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ لوکل کوانٹٹی سچ از کرویچر وین انٹیگریٹڈ ہول سسٹم از ڈسٹنکٹ. اچھا، دو ڈفرینٹ ٹوپالوجیز کی جب ہم بات کریں گے تو ایک طریقہ اس کو ڈیفائن کرنے کا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک لوکل کوانٹٹی ہے. عام طور پہ جب آپ یہ انویریئنٹس معلوم کرتے ہیں نا، کون سی کوانٹٹی ہے جو ٹوپالوجی کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہی، تو کسی لوکل کوانٹٹی کو، یعنی کہ ایک کوانٹٹی ان اے اسمال ریجن آف اسپیس ڈیفائنڈ ہے، اس کو پھر آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اوور دا ہول سرفیس آف دا سسٹم اور دا ہول والیوم آف دا سسٹم، اور اس طرح سے اس کو گلوبل پراپرٹی بنا دیتے ہیں. تو لوکل سے آپ گلوبل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ہے ایک طرح سے ایک آپ ٹوپولوجیکل پراپرٹی جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لوکل کوانٹٹی کو لیتے ہیں، اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، سچ از کرویچر کو آپ لے لیں، لوکلی ڈیفائنڈ کرویچر ہے، اس کی بھی اگزامپل بھی ہم دیکھیں گے. اس کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اوور دا ہول سسٹم، تو آپ کے پاس ایک رزلٹ آئے گا. وہ رزلٹ جو ہے وہ ایک ٹوپولوجیکل انویرینٹ کی طرح میں آتا ہے، جس کی بھی میں 2 منٹ بعد بات کروں گا تو یہ بات کلیئر ہوگی. تو وہ ایک ٹوپولوجیکل کلاس آف سسٹمز کو ڈیفائن کرے گا. اگر وہ انویرینٹ تبدیل ہو جاتا ہے تو ایک اور ڈفرینٹ کلاس آف ٹوپولوجیکل سسٹمز آ جائیں گے. ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے آپ کو کاٹنا پڑے گا اور پھر دوبارہ جوڑنا پڑے گا. یو ول ہیو نیڈ ٹو کٹ اینڈ گلو ٹو گو فرام ون ٹوپالوجی ٹو اندر. ایگزامپلس کی یہ کہ اگر آپ مثال کے طور پہ اسفیئر سے شروع کریں، جسٹ تھنک آف دس ایز اے اسفیئر. اب آپ نے سمجھیں کہ ایک سلی پٹی ٹائپ کوئی چیز ایسی ہے، جیسا جو ہوتا ہے نا، یہ جو بچے جس سے کھیلتے ہیں، اس طرح کی آپ نے اگر لیا ہوا ہے تو آپ اس کو توڑنا سمجھ یہ ہے کہ اس کو دبا کے ایسا بنا سکتے ہیں، اس کو یہ شیپ دے سکتے ہیں، پھر اس کی شیپ تبدیل کر کے اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں، اس طرح بنا سکتے ہیں، اس طرح بنا سکتے ہیں. یہاں تک جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے جو مختلف شیپس ہیں، دیز آر آل ٹوپولوجیکلی ایکویولنٹ. جب آپ ادھر آتے ہیں نا، آپ نے اس کو کھینچ کے تھوڑا ایسا بھی بنا دیا، لیکن سوراخ نہیں ہوا، یہ سوراخ نہیں ہوا، ہول نہیں ہوا. یہ جو ہے یہاں پہ آپ کو ہول نظر آ رہا ہے نا، ہول بنانے کے لیے آپ کو اس کو توڑنا پڑے گا، اس میں سوراخ کرنا پڑے گا. یہاں سے ایک اور ٹوپولوجیکل کلاس بن جاتی ہے، یعنی کہ ادھر آپ نے اسموتھ ڈیفارمیشن نہیں کی. یہاں تک تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ ایک اسموتھ ڈیفارمیشنس کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اس کو کہیں سے توڑا نہیں ہے، اس میں کہیں سوراخ نہیں کیا، اس کو کہیں سے پھاڑا نہیں ہے. مگر جب آپ ادھر پہنچتے ہیں تو ادھر آپ نے آ کے اس کو توڑا، اس میں سے توڑ کے علیحدہ کر دیا ایک حصہ، اور اس کے نتیجے میں ادھر ایک سوراخ بن گیا، جو کہ آپ سمجھ، جس کو کئی دفعہ ہینڈل بھی کہا جاتا ہے. ہول اور اسے ہینڈل بھی کہا جاتا ہے اور جینس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے جب آپ نے سوراخ کیا تو اب آپ نے اسموتھ ڈیفارمیشن نہیں کی. مگر اگر آپ اس سسٹم سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس سسٹم سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر سے جو ہے یہ ایک سوراخ بنا ہوا. اب اس کو آپ اسموتھ ڈیفارمیشن کر کے ایسا بنا سکتے ہیں، اسموتھ ڈیفارمیشن کر کے، یعنی کہ کافی، اسے سمجھ لیں ایک مگ ہے، چائے کا پیالہ سمجھ لیں، یا کافی کا مگ ہے یا پیالی سمجھ لیں. یہاں سے یہاں تک جو ہے نا آپ آ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک جو ہے نا آپ آ سکتے ہیں. اس سارے میں ایکویولنس کیا ہے، خاص چیز کیا ہے کہ ان سب میں جو ہے نا ایک سوراخ ہے، ون ہول. یا آپ نے جو ادھر بنا دیا تھا، یہاں سے ایک ایکویولنٹ کلاس شروع ہے. ایک یہ یہاں جو ہے یہ جو میں اس کو جس کو انسرکل کر رہا ہوں، یہاں جو ہے یہ دوسری ٹوپولوجیکل کلاس بن گئی. ایک یہ کلاس تھی ٹوپولوجیکل شیپس کی، ایک کلاس یہ تھی جو کہ ٹوپولوجیکلی ایکویولنٹ تھی، ٹوپولوجی کے لحاظ سے ایک ہی چیز تھی، بیکاز اس کے اندر ہول جو ہے وہ 0 ہے، ادھر جو ہے ہول از اکول ٹو 1. اور یہاں سے جب آپ نے اس کے اندر سوراخ کیا، یعنی اس کو توڑا، تو آپ کے پاس یہ چیز بن گئی جس میں 2 سوراخ آ گئے. اب ادھر سے ایک نئی کلاس سٹارٹ ہو جاتی. اور یہ اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ہولز ہیں ان کی تعداد جو ہے ایک طرح سے انویرینٹ ہے، ایک کلاس کے اندر تبدیل نہیں ہوتی. جب دوسری کلاس آف ٹوپولوجیکل کلاس میں آپ جاتے ہیں تو نمبر آف ہولز تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے ایک ایسی ٹوپولوجیکل پراپرٹی ہے جو کہ ڈیفائن کرتی ہے ان ایکویولنس کلاس ان ٹوپولوجی. یعنی کہ یہ سارے کے سارے ایکویولنٹ شیپس ہیں جو ٹوپولوجی کی بنیاد میں جن کو ڈسٹنگوش نہیں کیا جا سکتا. تو
ये क्लास बन गई। इधर से आगे आप बढ़ेंगे, इसके साथ जो भी खेल तमाशा करना है, इसको बेंड करना है, स्ट्रेच करना है, वो आपको इजाज़त है। तो आप जो नई शेप्स बनाते चले जाएंगे यहाँ तक कि आप इसके होल्स तब्दील ना करें। तो ये आपके पास एक और इक्विवेलेंट क्लास मिल जाएगी जिसमें डिफरेंट शेप्स होंगी, जिनको डिस्टिंग्विश जो चीज़ करती है वो नंबर ऑफ़ होल्स है, या हाँ नंबर ऑफ़ होल्स जिसमें कहते हैं, जिन्हें जीनस भी कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सफ़ियर इज़ टोपोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ डोनट एंड अ प्रेट्सल। ये जो है ना, सफ़ियर से आपने स्टार्ट किया, तो ये डोनट से फ़र्क है। यहाँ समझ लेंगे ये डोनट बन गया, क्योंकि डोनट में एक होल है और सफ़ियर में कोई होल नहीं है। तो टोपोलॉजिकली दे आर डिस्टिंक्ट। और साथ ही ये प्रेट्सल से भी फ़र्क है। प्रेट्सल समझते हैं ना आप, वो इसी किस्म का एक खाने की मतलब जंक फूड ही है। वैसे तो चिप्स की तरह जिस तरह होता है ना, उसी तरह का एक जंक फूड है जिसमें ये 2 सुराख हुए होते हैं। अच्छा, तो अब ये जो इसको अगर हम प्रेट्सल कहें, प्रेट्सल ये जो है अगर डोनट शेप है, डोनट, और ये जो है अगर सफ़ियर है, सफ़ियर, तो सफ़ियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ डोनट, and donut is different from a pretzel, and sphere is different from a pretzel, and sphere is different from a donut. So they are 3 different shapes or 3 different objects which can be distinguished on the basis of a topological property, which is the number of holes or genus in the system. So if you want to go from one topological class to another, you have to change the number of holes or genus in the system. इसलिए कई दफ़ा ये जोक भी किया जाता है कि a topologist cannot tell the difference between a donut and a coffee mug, क्योंकि डोनट और कॉफ़ी मग में उनके इधर इसकी एग्जांपल इधर आ जाती है कि ये दोनों जो है ना, ये एक ही टोपोलॉजिकल क्लास में फॉल करते हैं, डोनट भी और कॉफ़ी मग भी, क्योंकि दोनों का एक होल है, ये 1 होल, ये 1 होल। तो इसको अगर कॉफ़ी मग को जो है ना, आप अगर बेंड करना शुरू करें, अगर आप किसी इस किस्म की चीज़ से लेके बनाया हुआ है जिसको आप बेंड किया जा सकता है, तो आप बेंड करते चले जाएं, तो आप इस शेप से इस शेप में जा सकते हैं, इस शेप से इस शेप में जा सकते हैं, बग़ैर पंक्चर किए, बग़ैर सुराख किए। तो इसलिए कई दफ़ा ये मजाक किया जाता है कि टोपोलॉजिस्ट के हिसाब से जो टोपोलॉजी पढ़ता है, मैथमेटिक्स में जो टोपोलॉजी पढ़ता है, उसके लिहाज से कॉफ़ी मग और डोनट में कोई फ़र्क ही नहीं है। आम इंसान को तो फ़र्क नज़र आता है ना, मगर टोपोलॉजिस्ट के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं, बिकॉज दे फॉल इन द सेम टोपोलॉजिकल क्लास, तो दे टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। तो लोकली हम ये कहते हैं कि जी ये फ़र्क तो हैं, लोकली अगर आप देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, मगर ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है। एक इसकी बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल एग्जांपल जो है ना, वो गॉस बने रिलेशन है कि अगर गॉसियन कर्वेचर जो है आप डिटर्मिन करें, it's a good idea if you go and look at this अगर आप इसको सर्च करें और देखें गॉस-बोने रिलेशन जो है, it's a beautiful relation. लेफ्ट हैंड साइड essentially geometry, जहाँ पे आप एक लोकल क्वांटिटी जो कि गॉसियन कर्वेचर कहलाता है, उसको आप लोकली कैलकुलेट करते हैं एक लोकल पॉइंट पे, और एक क्लोज सरफेस के ऊपर उसको इंटीग्रेट करते हैं। ए जो है ना, सरफेस इंटीग्रल है। जब उसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये गॉस और बोने ने ये थ्योरम साबित किया, एंड अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, कि ये चीज़ जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। राइट हैंड साइड पे क्या है, एक इंटीजर नंबर्स हैं, एसेंशली इंटीजर वैल्यूड क्वांटिटीज़ हैं, यानी हर वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि कोई इंटीजर वैल्यूज़ लेती हैं। जी जो है ना, ये जीनस ऑफ योर सिस्टम है, कितने होल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक टोरस को लें, जिस तरह की डोनट जो है इस शेप लाइक अ टोरस, तो इसका जीनस जो है वो 1 है। तो इधर 1 डालेंगे इस वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास 0 आ जाएगा। और अगर आप सफ़ियर को लें जिसका जीनस 0 है, तो राइट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 2 डिफरेंट शेप्स को by just calculating this geometrical quantity, because it turns out to be equal to a topological invariant, जो कि राइट हैंड साइड पे है। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास टोपोलॉजी है, लेफ्ट हैंड साइड पे ज्योमेट्री है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन दैट कनेक्ट्स ज्योमेट्री एंड
and topology, and it's known as the Gauss-Bonnet relation. अच्छा, ये तो हमें जनरल ओवरव्यू और जनरल बात हो रही है, एंड थ्रोज अप सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड ज्योमेट्री. अब इससे अगर हम आगे बढ़ें तो हम कहेंगे जी हमारे कंडेंस मैटर सेटिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या कहाँ से टोपोलॉजी भी आ गई और ये किस तरह इंपॉर्टेंट हो जाती है कंडेंस मैटर में. तो कंडेंस मैटर में जो टोपोलॉजी का रोल आ जाता है वो फेजेस ऑफ मैटर को करेक्टराइज करने में आ जाता है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट अ लिटिल बिट. पहली चीज़ तो है ना, फेजेस ऑफ मैटर से क्या मुराद है. फेजेस ऑफ मैटर से मुराद है कि मैटर एट फाइनाइट डेंसिटी एंड लो टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम कैन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इन डिफरेंट स्टेट्स एंड फेजेस. तो आपको पता ही है कि अगर आप लो टेम्परेचर पे चले जाएं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो जो आपके पास मैटर है एट फाइनाइट डेंसिटी वो मुख्तलिफ फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है. हाई स्कूल में हम पढ़ते हैं कि वो सॉलिड फेज़ भी हो सकता है, कि लिक्विड फेज़ भी हो सकता है, गैसियस फेज़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम, किन पैरामीटर्स में वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. अगर आप टेम्परेचर काफ़ी लो करते चले जाएँ तो यू कैन ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड फेज़. हाई टेम्परेचर चले जाएँ तो यू कैन हैव मेल्टिंग सॉलिड गोइंग इनटू लिक्विड एंड सो फॉर, लिक्विड इनटू गैस एंड सो फॉर. मगर ये जो एग्जांपल्स हैं ना, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, these are examples of three phases of matter. They do not exhaust all phases of matter. हाई स्कूल में भी आपको पता होगा कि हमने पढ़ा होगा कि there is a fourth state of matter, plasma, but that does not exhaust the list. In condensed matter system, जो लोग physics study करते हैं, they realize, and other field of physics also, that there are a large number of different phases. There are a large number of different phases. उनमें मैग्नेटिक फेजेस भी आ जाते हैं, उनमें सुपरफ्लूइड फेजेस भी आ जाते हैं. तो वो और बहुत सारे नए फेजेस ऑफ मैटर जो हैं वो आए दिन डिस्कवर भी किए जा रहे हैं. तो देयर इज़ अ, समझ लें कि देयर इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट फेजेस दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन. So one of the main goals of condensed matter physics, one of the primary goals of condensed matter physics का एक बहुत ही अहम जो गोल है condensed matter physics का, वो different phases को understand करना कि किन parameter regime में कौन सा phase of matter exist करता है, उसके ground state क्या है, उसकी excitations above the ground state क्या है. यानी ये जानना चाहते हैं हम आम तौर से कि ground state क्या है and plus excitations above the ground state. इस तरह हमने एग्जांपल देखी थी ना कि मैनी फर्मियन सिस्टम के जो ग्राउंड स्टेट है वो फील्ड फर्मीसी है, एंड एक्साइटेशंस अबव द ग्राउंड स्टेट आर सिंगल पार्टिकल एक्साइटेशन जो हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. सो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन कि कौन से पैरामीटर रिजीम के अंदर क्या टेम्परेचर हो, क्या डेंसिटी हो, क्या अगर आपने कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया हुआ है तो क्या प्रेशर रिजीम हो, तो उनमें जो है कौन से फेजेस ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो कैसे एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन करते हैं, उनकी ग्राउंड स्टेट क्या है, उनकी एक्साइटेशंस अबव द ग्राउंड स्टेट, आमतौर पर लो एनर्जी एक्साइटेशन में हम इंटरेस्टेड होते हैं, वो क्या हैं. और उससे बहुत सारी नई इंटरेस्टिंग फिज़िक्स जो है राइज करती है. और ना सिर्फ ये है कि ये जो स्टडी है फेजेस की वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू रखती है, बल्कि साथ साथ जो है इसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है. बहुत सारे डिफरेंट फेजेस ऐसे भी हैं जो कि बाद में इस्तेमाल हुए हैं इन वेरियस टेक्नोलॉजीज़ सच एस लिक्विड क्रिस्टल्स. लिक्विड क्रिस्टल्स भी जो हैं एक फेज़ ऑफ मैटर है, और आपको पता है LCD स्क्रीन्स जो हैं वो जो भी ये हर जगह मौजूद होती हैं, और ये ख़ास फेज़ ऑफ मैटर लिक्विड क्रिस्टल फेज़ ऑफ मैटर का इस्तेमाल है. एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स. सो द बेसिक क्वेश्चन जिनको में हम एड्रेस करते हैं कंडेंस मैटर वगैरह में कि हाउ कैन ऑर्डिनरी मैटर एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स डिफरेंट थर्मोडायनेमिक फेजेस एट इक्विलिब्रियम. तो ये फेजेस जो होते हैं इक्विलिब्रियम में हम बात कर रहे हैं, और ये फेजेस कैसे ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वन फेज, डिफरेंट फेजेस चेंज इनटू
ون another, ایک سے دوسرے میں کیسے چلے جاتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ لکوڈ کیسے ٹرانزیشن کر دیتی ہے گیس, کسی بھی سسٹم کے لکوڈ فیز گیسیس فیز میں کیسے تبدیل ہوتا ہے, کیا کریں تو یہ تبدیلی آتی ہے, اور انٹرنسکلی مائکروسکوپکلی سسٹم میں کیا تبدیلی آ رہی ہے جس کے تحت یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے, اور لکوڈ فیز کو گیسیس فیز سے کیسے ہم ڈسٹنگوش کریں. اس چیز کو گوئنگ فرام ون فیز ٹو اندر از واٹ از نون ایز اے فیز ٹرانزیشن. اس کو ہم کہتے ہیں فیز ٹرانزیشن, کہ سسٹم جو ہے ایک فیز سے ٹرانزیشن کر کے دوسرے فیز میں چلا گیا. اس تصویر میں آپ کو مختلف فیزز نظر آ رہے ہیں. گیسیس فیز آف واٹر آلسو, آئس بھی ہے اور واٹر بھی ہے, اینڈ سو فورتھ, آئس اینڈ واٹر اینڈ سو کو ایگزسٹنگ ان ون پکچر. سو امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں یہ فیزز کے حوالے سے اور فیز ٹرانزیشن کے حوالے سے, کہ ہم کہتے ہیں فیز آف میٹر وہ ہے, یہ تھوڑا ٹیکنیکل سی بات ہے, اے سیٹ آف اسٹیٹس آف اے سسٹم ہوز پراپرٹیز ویری اسموتھلی ایز وی چینج اے کنٹرول پیرامیٹر. تو عام طور پہ جب ہم کسی ایک فیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سسٹم جو ہے اسموتھلی ٹرانزیشن کرتا ہے ود ان ون فیز, اور جب فیز ٹرانزیشن ہوتی ہے دیر از این ابرپٹ چینج, یا دیر از اے چینج وچ از ناٹ اسموتھ. واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ تو بیسکلی جو ہم جس چیز کے تحت اسٹڈی کرتے ہیں وی یوزلی ڈٹرمن دا فری انرجی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فری انرجی جو ہے دو ڈفرینٹ فیزز جب آپ ٹرانزیشن کر رہے ہوں تو اٹ بیکمس ڈسکنٹینیوس. ود ان اے فیز اٹس اینالیٹک, ویئر ایز وین یو گو فرام ون فیز ٹو اندر اٹ بیکمس ڈسکنٹینیوس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکنٹینیوٹیز اور سنگولیرٹیز آف دا فری انرجی آر سگنلز دیٹ اے فیز ٹرانزیشن از ہیپننگ. یہ آگے چل کے ہم اس چیز کو اسٹڈی بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی, اور یس. تو جنرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹو سسٹمز آر ان دا سیم فیز اف دا پراپرٹیز آر کوالٹیٹیولی دا سیم. اب لکوڈ سسٹم جو ہے خاص ٹیمپریچر رجیم میں, اور پریشر اگر آپ نے فکس کیا ہوا ہے تو خاص ٹیمپریچر رجیم میں جو ہے ایک سسٹم جو ہے وہ لکوڈ فیز میں ہو سکتا ہے. تو آل دیز لکوڈ اسٹیٹس آف دا سسٹم آر کوالٹیٹیولی دا سیم. لیکن جب آپ فیز ٹرانزیشن سے گزارتے ہیں سسٹم کو, اور سسٹم جو ہے گیسیس فیز میں مثال کے طور پہ چلا جاتا ہے, تو پھر جو پراپرٹی سسٹم کی ہیں وہ دے آر ناٹ دا سیم. تو گیسیس فیز کی پراپرٹیز اور ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں ہمیں ڈسٹنگوش کرنے میں لکوڈ فیز سے گیسیس فیز کو. Distinct phases only exist in systems with infinite number of degrees of freedom. اس کو ابتدا آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نان انالیٹیسٹیز کی بات کرنی ہے تو یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ان دا تھرموڈائنمک لمٹ. تو اگر اسمال ڈگریز آف فریڈم ہے, اسمال نمبر آف ڈگریز آف فریڈم ہے, تو یہ پھر انالیٹیسٹیز ٹرائی نہیں کرتی. بٹ دیٹس ناٹ سو امپورٹنٹ فار یو رائٹ ناؤ, وی ول ڈسکس اٹ لیٹر. فیز ٹرانزیشن آر پرائم ایگزامپل آف موڈ از ڈفرنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وین یو گو ان ٹو دی تھرموڈائنمک لمٹ, اور تو آپ کے پاس جب آپ سسٹمس کو انٹریکٹنگ سسٹمس لیتے ہیں جس میں بہت سارے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, تو سسٹم کی نئی پراپرٹیز ایمرج کر سکتی ہیں. So there can be new phases of matter, there can be transitions between those phases of matter. All these phases of matter and their transitions are examples of emergence, where you put in more and more constituents and you allow them to interact, and the system will start to exist in different phases, and there will be phase transition between the system as you change the parameters. So traditional theory of phase transition جو تھی وہ اب اوبویسلی کنڈینس میٹر فزکس میں یہ فیزز آف میٹر اینڈ دیئر ٹرانزیشنز بٹوین دیز فیزز آف میٹر آر ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپکس آف انٹرسٹ, اور ان کے متعلق عرصہ دراز سے جو ہے وہ سوچ و بچار ہو رہی تھی. اور جس نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں کنٹریبیوشن کی ہے وہ لیو لینڈاؤ ہے, اور یہ تصویر ہے لیو لینڈاؤ, رشین فزسسٹ, one of the greatest Russian physicists and one of the greatest physicists of the 20th century. اور بہت ساری میجر کنٹریبیوشن ہے لیو لینڈاؤ کی. اور لیو لینڈاؤ نے سارٹ آف سمجھ لیں کہ جہاں تک کنڈینس میٹر کا تعلق ہے, ہی اسٹیبلشڈ ہول اسکول آف کنڈینس میٹر ان رشیا,
اور بہت سارے رشین فزسسٹ جو ہیں وہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ لیو لینڈو نے ان کو انسپائر کیا، اور لیو لینڈو سے انہوں نے سیکھا، اور جس انسٹیٹیوٹ کو لیو لینڈو ہیڈ کر رہا تھا وہاں سے وہ پڑھ کے آگے بڑھے، اور انہوں نے ان کے اور کافی سکسیزفل ہوئے اپنے فیلڈ میں. تو لیو لینڈو از سارٹ آف لائک دا فادر آف کنڈینس میٹر فزکس ان رشیا، اور رشینس کی اوور دا ایئرس بڑی میجر کنٹریبیوشنس رہی ہیں ان کنڈینس میٹر فزکس، اور اس میں بہت بڑا رول جو ہے لیو لینڈو کا. تو لیو لینڈو از لائک جس طرح کنٹمپریریز بھی تھے فائنمین ان امریکہ، تو لیو لینڈو دونوں اسی طرح کریٹیو تھے، جیسے وہ دونوں ایک رشیا میں تھا اور ایک امریکہ میں تھا. تو از اے ویری فیسنیٹنگ فگر اینڈ ویری بریلینٹ پرسن لیو لینڈو. اور لیو لینڈو اور لفشٹس کی ایک سیریز آف بکس ہیں جو کہ آلموسٹ کور آل دا ٹاپکس آف فزکس. لینڈو اینڈ لفشٹس کہلاتے ہیں. لینڈو اینڈ لفشٹس. تو یہ جو ہیں سیریز آف بکس ہیں آن کوانٹم میکینکس، اسٹیٹسٹیکل فزکس، کلاسیکل الیکٹرو ڈائنامکس، اور اس طرح جو ہے میکینکس، کلاسیکل میکینکس. سو دس از سارٹ آف لائک سیکھنے کے لیے بہت ہی ان کو امپورٹنٹ بکس سمجھی جاتی ہیں. اینی وے کمنگ بیک ٹو تھیوری آف فیز ٹرانزیشنس، تو لینڈو نے یہ سیمیٹری بریکنگ تھیوری دی تھی، اور اس کو عام طور پہ لینڈو گنزبرگ تھیوری کہا جاتا ہے. ہم بھی اپنے کورس میں اس کو اسٹڈی کریں گے، مگر میں ایک ریسرچ ٹاپک مطلب ہے کہ ٹرم پیپر کے ٹاپک کے طور پہ بھی سائن کروں گا کسی کو، تو وہ میں نے ٹاپکس بنا لیے ہیں. تو ان میں سے ایک جو ہے یہ لینڈو گنزبرگ تھیوری بھی ہے، تو بہت امپورٹنٹ، بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی سکسیزفل تھیوری. آپ سمجھ لیں کہ بہت ابھی بھی بڑی سکسیزفل تھیوری ہے. اور جب سے یہ جو ہے لینڈو اور گنزبرگ نے یہ تھیوری دی، اس نے بڑی سکسیزفلی جو ہے مختلف فیزز آف میٹر کو کریکٹرائز کرنے اور ان کی فیز ٹرانزیشنز کو کریکٹرائز کرنے میں یہ تھیوری نے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اب لینڈو ہم اسے لینڈو کہہ رہے ہیں، لینڈو گنزبرگ، دونوں گنزبرگ لینڈو کا اسٹوڈنٹ تھا، دونوں نے مل کے یہ تھیوری ڈیولپ کی تھی. تو لینڈو سیمیٹری بریکنگ تھیوری جو ہے اس میں بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ فیزز آف میٹر کین بی کریکٹرائزڈ آن دا بیسس آف سیمیٹریز، کہ ایک فیز دوسرے فیز سے جو فرق ہے ان میں فرق سیمیٹریز کا ہے. A phase transition is a transition that changes the symmetry of the system. سسٹم کی سیمیٹری کی تبدیلی جو ہے وہ ایک فیز ٹرانزیشن کو کریکٹرائز کرتی ہے. تو جو ہائی ٹیمپریچر فیز ہے کسی سسٹم کا، وہ اس کی سیمیٹری، جب آپ اس کی ٹیمپریچر کو، سسٹم کی ٹیمپریچر کو لوور کریں تو ایک سسٹم جو ہے ایک نئے فیز میں آ جاتا ہے جو کہ بروکن سیمیٹری فیز کہلاتا ہے، یا سیمیٹری بروکن فیز کہلاتا ہے. تو لیس سیمیٹرک فیز وہ بن جاتا ہے جب آپ نے فیز ٹرانزیشن ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ایک پیرامیٹر اگر ہم یہ سوچیں، ایکسٹرنل پیرامیٹر جو ہمارے کنٹرول میں ہے وہ ٹیمپریچر ہے. تو جو ہم ٹیمپریچر کو لوور کرتے چلے جاتے ہیں تو سسٹم جو ہے ایک فیز ہے، تھنک آف دا گیسیس فیز اینڈ تھنک آف دا لکوڈ فیز. تو یو لوورنگ دا ٹیمپریچر فار ایگزامپل آف واٹر، تو واٹر کنڈینسز ان ٹو دا لکوڈ فیز ایٹ اے سرٹن ٹیمپریچر. اور تو جو دو ڈفرنٹ فیزز ہیں، گیسیس فیز اینڈ دا لکوڈ فیز، دے کین بی ڈسٹنگوش آن دا بیسس آف سیمیٹری. یہ لینڈو کی سیمیٹری بریکنگ تھیوری ہے. اور جو لو ٹیمپریچر فیز ہے، لکوڈ فیز اس ایگزامپل میں، وہ جو ہے وہ سیمیٹری بروکن فیز کہلائے گا. تو اس جو اوریجنل سسٹم کی گروپ آف سیمیٹریز تھیں وہ بریک ہو کے سب سیٹ آف سیمیٹریز ہو جاتی ہیں. اور یہ تھیوری بڑی سکسیزفل ہے. ابھی آگے چل کے ہم پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا، ابھی جیسے اوور ویو، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن دس بیکاز اس کے لیے ضرورت ہے کہ پورے کانٹیکسٹ میں اس کو ڈیولپ کیا جائے، مگر آپ کو جسٹ ٹو گیو یو این اوور ویو کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو دس تھیوری از ویری سکسیزفل، ہیز بین ویری سکسیزفل، ویری سکسیزفل ایون ٹوڈے. اور ڈفرنٹ فیزز، سالڈ فیزز، فیرو میگنیٹک یعنی میگنیٹک فیزز میں ڈسٹنگوش کرنا، سالڈ لکوڈ گیسیز فیزز کو ڈسٹنگوش کرنا، سپر فلوئڈ فیزز کو ڈسٹنگوش کرنا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ان کو جو ہے یہ تھیوری جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ ہاؤ کین یو ڈسٹنگوش آل دیز ڈفرنٹ فیزز.
اور اس تھیوری میں ایک امپورٹنٹ، اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، کوانٹیٹیولی اس تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس میں جو کلیدی کردار، سب سے امپورٹنٹ رول جو کوانٹٹی، جو میتھمیٹیکل کوانٹٹی اور فزیکل کوانٹٹی جو رول پلے کرتی ہے، وہ کہلاتا ہے آرڈر پیرامیٹر. آرڈر پیرامیٹر جو ہے وہ کریکٹرائز کرتا ہے بروکن سیمیٹری اسٹیٹ کو، اور آرڈر پیرامیٹر جو ہے وہ عام طور پہ ایکسپیکٹیشن ویلیو آف اے فزیکل آبزرویبل ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک فیز میں آرڈر پیرامیٹر جو کہ ایکسپیکٹیشن ویلیو ہے آف این فزیکل آبزرویبل، وہ زیرو ہو جاتا ہے، اور ایک فیز میں وہ نان زیرو ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ اگر آپ نے پیرامیٹر چینج کر رہے ہیں، آرڈر پیرامیٹر جو تھا وہ زیرو تھا، تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک ہی فیز ہے ابھی. اور جب آرڈر پیرامیٹر نان زیرو ویلیو لے لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب ایک اور فیز آ گیا میٹر کا، اور زیرو سے ون پہ جانے، زیرو سے نان زیرو پہ جانے، آرڈر پیرامیٹر کے جانے میں ایک فیز ٹرانزیشن اکر کی. اور جب آپ کوئی چیز فزیکل کوانٹٹی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ فری انرجی از ویری امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو کیلکولیٹ دی تھرموڈائنمک فزیکل کوانٹٹیز. تو فری انرجی کو بھی آرڈر پیرامیٹر کی ٹرمز میں لکھا جا سکتا ہے. یو کین ایکچولی ایکسپینڈ دا فری انرجی، sort of a Taylor expansion of the free energy in terms of the order parameter. تو جو سیمیٹری بروکن اسٹیٹ ہے جب ہم کہتے ہیں تو وہ اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ ایک ہائر ٹیمپریچر فیز ہے جس میں ہائر سیمیٹری ہے، لوور ٹیمپریچر فیز میں جو ہے گراؤنڈ اسٹیٹ کی لوور سیمیٹری ہے، ہائر ٹیمپریچر فیز میں گراؤنڈ اسٹیٹ کی ہائر سیمیٹری، اینڈ سو فورتھ. اینڈ سو دس از سیمیٹری بریکنگ اینڈ دس از اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ. اور لانگ رینج آرڈر بھی سسٹم کے اندر آ جاتا ہے کہ آرڈرنگ جو ہے وہ لارج اسکیل پہ آرڈرنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم آگے چل کے اسٹڈی کریں گے. سمپل سی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، ہوپ فلی یہ سمجھ میں ہمیں آ جائے گی. دس از واٹ از نون ایز، اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ایگزامپل ہے. مزید ہم جب میگنیٹک سسٹم اسٹڈی کریں گے تو ہم اس قسم کی اسپن انٹریکشن کو کنسیڈر کریں گے جس کو ایکسچینج انٹریکشن بھی کہا جاتا ہے. دس از واٹ از نون ایز این آئزنگ ماڈل، فیرو میگنیٹک آئزنگ ماڈل. JIJ is what is known as exchange coupling. دو اسپنس کے درمیان جو کپلنگ ہے، جو انٹریکشن ہے، اس کو کریکٹرائز کرتی یہ کوانٹٹی. آئی اور جے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ لیٹسٹ سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. لیٹس جسٹ سے کہ دیز آر ڈفرنٹ سائٹس. ان میں اسپن جو ہے اپ بھی ہو سکتی ہے، اسپن ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے، آپ کوئی کنفیگریشن اس طرح کی ہو سکتی ہے. تو دیز آر ڈفرنٹ سائٹس جس کو ہم آئی اور جے سے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی جو ہے نا نیبرنگ اسپنس ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں. اگر آئی اور جے سیم ہے، یعنی کہ پلس پلس ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں اپ ہے اسپنس، تو یہ پلس ون ویلیو لے لیتے ہیں دونوں کو، ہم کہہ دیتے ہیں پلس ون. ایس آئی بھی پلس ون ہے اور ایس جے زی بھی پلس ون ہے. دس از دا کمپوننٹ اسپن along the z direction on the ith side and component spin on the z direction, component spin in the z direction on the jth side. تو اگر یہ دونوں اسپنس، نیبرنگ اسپنس جو ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں تو یہ پلس پلس ہے، اور جے اگر ہم پازیٹیو لیتے ہیں تو اس مائنس سائن کی وجہ سے انرجی جو ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے. ہیملٹونین جو ہے نا انرجی فنکشن ہے تو یہ منیمائز ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر نیبرنگ اسپنس جو ہیں ایس آئی اور ایس جے جو ہے، جو نیبرنگ اسپنس ہیں، وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں، سمجھ لیں کہ اس کو ہم مائنس ون کہہ دیتے ہیں. دو ہی کنفیگریشن ادھر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. لیٹس سے اسپن ہاف سسٹم، تو یا اسپن اپ ہو سکتی ہے یا اسپن ڈاؤن ہو سکتی ہے. اپ کو ہم نے پلس ون کہہ دیا، ڈاؤن کو مائنس ون کہہ دیا. تو اس کیس میں بھی یہ مائنس مائنس پلس ہے، اور باہر کے مائنس سائن کی وجہ سے پھر جو ہے یہ مائنس سائن کی وجہ سے جو انرجی ہے وہ منیمم ہو جائے گی. تو اس قسم کی سچویشن جس میں ایکسچینج کمپلیکٹ پازیٹیو ہے، تو یہ منیمم انرجی کنفیگریشن اس سسٹم کی، سسٹم آف مینی اسپنس، منیمم انرجی کنفیگریشن وہ ہوگی کہ نیبرنگ اسپنس جو ہیں دے آر الائنڈ ان دا سیم ڈائریکشن، ایک ہی ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہے ہیں. وہ اپ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر، ان کی برابر کنٹریبیوشن. مگر اگر ایک اپ ہو جائے اور نیبرنگ ڈاؤن ہو جائے تو ادھر ایک پلس ون ہو جائے گا، دوسرا مائنس ون ہو جائے گا. پلس اور مائنس جب آپ ملٹیپلائی ادھر کریں گے، ادھر ڈالیں گے، تو یہ مائنس سائن دے گا اور وہ باہر والے مائنس سائن کو پلس کر دے گا. تو انرجی بڑھ جائے گی بنسبت اس دو کنفیگریشنز کی نسبت. جہاں پہ اسپن الائنڈ ہے، اینٹی الائنڈ اگر اسپنس ہیں تو ان کی انرجی کاسٹ زیادہ ہے.
تو اس کا مطلب منیمم انرجی کانفیگریشن وہ ہوگی جہاں پہ آل دا نیبرنگ اسپنز آر پوائنٹنگ ان دا سیم ڈائریکشن. وہ ساری نیبرنگ اسپنز جو ہیں وہ +1 والی اسٹیٹ میں بھی ہو سکتی ہیں, یعنی اپ والی بھی ہو سکتی ہیں, اور ڈاؤن 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 بھی ہو سکتی ہیں. ان دونوں کی انرجی کاسٹ برابر ہے, ان دونوں کی انرجی جو ہے ان دونوں اسٹیٹس کی انرجی سیم ہے, ڈی جنریٹ ہے دوسرے لفظ میں. جسے کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو کنفیگریشن ہے, اس قسم کا ماڈل جو ہے وتھ جے ایکسچینج کپلنگ پازیٹیو, یعنی کہ جے آئی جے جو ہے نیبرنگ اسپنس کی جو انٹریکشن ہے اس کی اسٹرینتھ وہ اگر پازیٹیو ہے تو یہ فیرو میگنیٹک کپلنگ جو ہے کو فیور کرتا ہے. فیرو میگنیٹک کا مطلب یہ کہ اسپنس آن دا نیبرنگ سائڈ آل پوائنٹنگ ان دا سیم ڈائریکشن. تو یہ ماڈل جو ہے یہ فیرو میگنیٹک آئزنگ ماڈل کہلاتا ہے. سیمیٹری سسٹم کی کیا ہے کہ اف یو لک ایٹ دا ہیملٹونین, کس قسم کے ٹرانسفارمیشن کے تحت وہ انویریئنٹ رہتا ہے, تبدیل نہیں ہوتا. وہ آپ دیکھیں تو ایس زی جو ادھر ہے کسی بھی سائٹ پر, اس کو اگر مائنس ایس زی سے تبدیل کر دیں تو ہیملٹونین میں تبدیلی نہیں آئے گی, کیونکہ ادھر اس کو مائنس کریں گے تو ساتھ والے کو مائنس کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے نا ہر نیبرنگ ہر سائٹ کے اوپر آپ ایس کو مائنس ایس سے ریپلیس کر رہے ہیں, ایس زی کو مائنس ایس زی سے ریپلیس کر رہے ہیں, تو دو مائنس سائن جو ہے نا اس کو پلس بنا دیتے ہیں, تو ہیملٹونین میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از انویریئنٹ انڈر دس ٹرانسفارمیشن. اچھا, اب ہیملٹونین تو از انویریئنٹ انڈر دس ٹرانسفارمیشن, مگر اسٹیٹس جو ہیں منیمم انرجی اسٹیٹس ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہو سکتی ہیں کہ جہاں اس قسم کی اسٹیٹ ہو یا اس قسم کی اسٹیٹ ہو. یہ منیمم انرجی اسٹیٹس ہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے اس کی کہ الائنڈ ہونا چاہیے, فیرو میگنیٹک سسٹم یہ فیور کرے گا. مگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اسٹیٹ ہے جس میں سب پلس 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 ہیں, یہ سب مائنس ہے. تو اب آپ اس پہ اگر ان اسٹیٹس کی, یہ دونوں اسٹیٹ جو ہیں گراؤنڈ اسٹیٹس جو ہیں دے ڈی جنریٹ, دے ہیو دا سیم انرجی. مگر اگر اس پہ یہ والی ٹرانسفارمیشن کریں کہ ایس گوز ٹو مائنس ایس, تو ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ میں چلی جائے گی دوسری, یعنی ہر اسپن کو اپ کو ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے تو ادھر سے اٹھ کے ادھر آپ آ جائیں گے, اور ڈاؤن کو اپ کریں گے یعنی پلس سے مائنس جائیں گے تو ادھر سے ادھر چلے جائیں گے, تو دو ڈفرنٹ اسٹیٹس آ جاتی ہیں, دے آر ناٹ دا سیم اسٹیٹ. تو انڈر دا سیمیٹری ٹرانسفارمیشن دا اسٹیٹس گراؤنڈ اسٹیٹ از ناٹ انویریئنٹ. گراؤنڈ اسٹیٹ آر ناٹ انویریئنٹ. تو یہ ہے نا کہ ہیملٹونین اگر انویریئنٹ ہے, دیٹ ڈزنٹ مین دا گراؤنڈ اسٹیٹ از گوئنگ ٹو بی انویریئنٹ انڈر ایس آئی کہہ لیں جے کہہ لیں, جو بھی ڈزنٹ ریئلی میٹر. اس ٹرانسفارمیشن, یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کے تحت ہیملٹونین تو انویریئنٹ ہے, وہ تو ہمیں نظر آ گیا کہ مائنس مائنس سائن آئیں گے تو وہ کمپنسیٹ ہو کے پلس بن جائے گا. لیکن یہ جو اسٹیٹس ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. ایس ہر پوائنٹ پہ جب آپ ایس زی کو پلس سے مائنس میں لے کے جاتے ہیں تو آپ ایک گراؤنڈ اسٹیٹ سے دوسری گراؤنڈ اسٹیٹ پہ, اپ والی گراؤنڈ اسٹیٹ سے ڈاؤن والی گراؤنڈ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. تو گراؤنڈ اسٹیٹس آر ناٹ انویریئنٹ. تو دیز آر واٹ آر نون ایز بروکن سیمیٹری اسٹیٹس, کیونکہ ان میں سیمیٹری وہ جو ہیملٹونین کی سیمیٹری تھی, جو کہ اس کیس میں ہیملٹونین کی سیمیٹری یہ تھی Z2 سیمیٹری, چلیں لیٹس ناٹ وری اباؤٹ دیٹ, وہ جو ہے وہ گراؤنڈ اسٹیٹ کی سیمیٹری نہیں, بیکاز گراؤنڈ اسٹیٹ چینجز ان ٹو اندر گراؤنڈ اسٹیٹ انڈر دس ٹرانسفارمیشن. اسی کو اگر ہم کہیں +1 گراؤنڈ اسٹیٹ اور اس کو کہیں -1 گراؤنڈ اسٹیٹ, تو +1 -1 میں چلی جائے گی, یا -1 کو لیں گے تو وہ +1 میں چلی جائے گی انڈر دس ٹرانسفارمیشن. انویریئنٹ نہیں رہے گی, وہی گراؤنڈ اسٹیٹ واپس نہیں آپ کو ملے گی. اور اسی بنیاد پر ہم ایک آرڈر پیرامیٹر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ادھر, اور یہاں پہ آرڈر پیرامیٹر جو ہے نا وہ میگنیٹائزیشن ہے. بیسکلی واٹ یو آر ڈوئنگ از اسپن پروجیکشن کی جو ہے آپ ایکسپیکٹیشن, جس آبزرویبل کی ایکسپیکٹیشن لے رہے ہیں. پچھلے سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرڈر پیرامیٹر ایکسپیکٹیشن ویلیوز آف دا آبزرویبلس. تو جس آبزرویبل کی ایکسپیکٹیشن ویلیو ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں وہ اسپن پروجیکشن ہے, اور اس کو اگر آپ سم کریں تو بیسکلی دس کوانٹٹی از واٹ از نون ایز میگنیٹائزیشن. تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہاں پہ جو فیز ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس میں جو آرڈر پیرامیٹر ہے وہ میگنیٹائزیشن ہے. ایک اسٹیٹ ایسی ہے جو پیرا میگنیٹک اسٹیٹ ہے,
یعنی اس کیس کے اندر جو دیکھنے میں آئے گا، ایک یہاں فیز ٹرانزیشن جو ہو رہی ہے وہ پیرامیگنیٹک فیز سے دونوں ڈائریکشن میں ہو سکتی، فیرومیگنیٹک فیز ٹرانزیشن. Ferromagnetic میں all the neighboring spins are aligned, and in other words all the spins in the system are aligned. They can be aligned up, they can be aligned down, it's the same thing, it doesn't really matter. But دوسرا فیز وہاں ہے جو کہ پیرامیگنیٹک فیز کہلاتا ہے. پیرامیگنیٹک فیز ہے جس میں they can be randomly oriented, some spins are up, some spins are down, اور اس میں جو ہے نیٹ میگنیٹائزیشن از زیرو، آرڈر پیرامیٹر زیرو. ان دا فیرومیگنیٹک فیز اس والے فیز میں ایم جو ہے وہ ناٹ ایکول ٹو زیرو ہے، اس والے فیز میں ایم جو میگنیٹائزیشن ہے ایکول ٹو زیرو. تو اس یہاں پہ جو آرڈر پیرامیٹر کا رول پلے کرتا ہے وہ میگنیٹائزیشن پلے کرتا ہے، وچ از این ایکسپیکٹیشن ویلیو آف دس. اور اس سلائڈ پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی سمپل سے ماڈل کے اندر کس ہیملٹونین کیسے، what is the symmetry of the system, what are the broken symmetry states, what is an order parameter, اور فیز ٹرانزیشن کون سے دو میگنیٹک فیزز کے درمیان ٹرانزیشن ہو رہی ہے، پیرامیگنیٹک فیز اینڈ فیرومیگنیٹک فیز. تو اس میں وہ ہم اس قسم کی فیز ٹرانزیشن کو بھی، اس میں آرڈر پیرامیٹر ہم نے ڈیفائن کر لیا ہے، اور اس قسم کی فیز ٹرانزیشن کو بھی ہم لینڈاؤ گنزبرگ تھیوری سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم اگلے لیکچر میں، ابھی یہاں تک تو میں ادھر روکتا ہوں، اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لمیٹیشنز کیا رہی ہیں لینڈاؤ گنزبرگ تھیوری فیز ٹرانزیشنز کی، اور کون سے ایسے نئے رزلٹس آئے جنہوں نے شو کیا کہ یہ کانسیپٹ آف لوکل آرڈر پیرامیٹر اور لینڈاؤ گنزبرگ تھیوری کی بنیاد پر کچھ فیزز ایسے ہیں جن کو ڈسٹنگوش نہیں کیا جا سکتا، اور ہم لینڈاؤ گنزبرگ تھیوری کے بیانڈ کیسے جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پھر نیکسٹ ٹائم ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. ابھی ہم ادھر اس کو روک لیتے ہیں اور پھر نیکسٹ ٹائم ہم ملتے ہیں.